قاری صاحب برائے مہربانی سب سے پہلے ہمیں جادو کی اقسام کے متعلق بتائیے کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جادو کی بے شمار صورتیں ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ جتنے جادوگر ہیں اتنی جادو کی صورتیں ہیں۔ جادو اصل میں برائی کا ارتکاب کرنا اور شر کا ارتکاب کرنا ہے۔ ہر آدمی مختلف قسم کی برائیوں کا شکار ہے اور مختلف قسم کے جادو وہ اس کی صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اہل علم نے جو جادو کی صورتیں بتائی ہیں اس میں سے ایک جادو کی صورت ہے حقیقی جادو اور ایک ہے خیالی جادو۔ حقیقی کیا ہے اور خیالی کیا ہے؟ حقیقی یہ ہے کہ آپ کے وہ جسم کو متاثر کرے، مثلا بیمار کر دے، آپ کے دل کو متاثر کر دے، ہر وقت دل دماغ میں بوجھ، ہر وقت دل دماغ میں درد، ٹینشن، گھٹن، گھبراہٹ، کھچاؤ، پورا جسم لاگر، بس اوقات کٹ لگ گئے، بس اوقات خون کے چھینٹے آ گئے، بس اوقات یہ ہے کہ آپ کے اندر جن بولنا شروع ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو حقیقی جادو کی صورتیں ہیں۔ ایک جادو وہ ہے جو خیالی قسم کا جادو، جسے آپ توہمات سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ صرف وسوسے، خیال، توہمات تک رہتا ہے، تخیلات ہے۔ اسی طرح خواب کی صورت بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جادو کی ایک صورت کالا اور سفید جادو ہے۔ میں نے اپنے تھیسس میں تقریباً 25-30 کے قریب یہ صورتیں اس طرح بنائی ہیں۔ کالا کیا ہے اور سفید کیا ہے؟ کالا جادو یہ ہے کہ آپ غیر شرعی طریقوں سے غیر شرعی کام لیں، منفی چیز ہے اور اس کے ذریعے منفی کام لیں، مثلا کفریہ شرکیہ اعمال کر کے لوگوں کے گھروں کو، اس کے اندر لڑائی، تباہی، ان کے کاروبار کو تباہ کرنا، ان کے اندر اختلافات پیدا کرنا، اور جو آپ جادو کی صورتیں دیکھ رہے ہیں یہ کالا جادو۔ ایسے اگر کہا جائے تو ہر جادو ہی کالا ہوتا ہے، اسے کالا نہ کہیں، کالا کہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کالا، جلدی سے چلنے والا۔ تو یہ ہے، اصل میں لوگوں نے اسے کالا سفید بنا دیا، کالا سے یہ چلا ہے، تیزی سے عمل کرنے والا۔ سفید جادو یہ ہے کہ کفریہ شرکیہ اعمال کیے جائیں لیکن اس سے کام اچھے کیے جائیں جو ان کی نظر میں ہے۔ مثلا میاں بیوی کی لڑائی ہے تو اس کو جادو کے ذریعے اس کو آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کر دیا جائے، یا کسی کا جادو ٹوٹ نہیں رہا تو اس کو جادو توڑنے کے لیے، ایک جادو کرنے کے لیے، وہ تو کالا ہو گیا، ایک جادو توڑنے کے لیے جادو کیا جائے، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں انما نحن فتنہ فلا تکفر، فرشتوں نے کہا کہ یہ جادو تمہارے لیے فتنہ ہے اس لیے کفر نہ کرو، ہم آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح جادو کی ایک صورت ہوتی ہے سفلی جادو، یہ بڑا بھیانک اور خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے۔ سفلی جادو یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی انسان کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان دوسرے انسان پہ جادو کرنے کے اعتبار سے بے بس ہو جائے تو وہ اپنی ساری پلاننگ شیطانوں اور جنات کے سپرد کر دیتا ہے، بھائی یہ بندہ میرے سے 4 گنا زیادہ ہے اور میرے سے یہ طاقتور ہے، لہذا آپ اس کے لیے پلاننگ کریں۔ پھر وہ شیاطین اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ شیطانی جادو ہوتا ہے، انسانی جادو نہیں ہوتا۔ سفلی اصل میں شیطانی ہوتا ہے۔ نیک جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر انسان اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی نیک متقی اور مخلص آدمی کو وہ جادو کر سکے۔ اس پہ جنات کا جو ہے وہ عمل دخل شامل ہو جاتا ہے؟ بالکل۔ اب دیکھیں مثلا انسان کے صرف ظاہر کو جانتا ہے لیکن جنات اور شیطان انسان کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جس طرح خون جو ہے نا وہ چلتا ہے، رگوں میں خون چلتا ہے۔ اب انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، تو شیطان اندر کے حالات کو جس وقت دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے۔ انسان کو ویک پوائنٹ نظر نہیں آئے گا تو وہ اسی کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ تو یہ سفلی جادو ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی جو مختلف صورتیں چلتی ہیں، جدید آلات کو اگر دیکھا جائے تو مٹی کا جادو الگ ہے، پانی کا جادو الگ ہے۔ مٹی کے جادو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی تصویر نہیں لے سکتا، تصویر اس کی ہے نہیں، وہ تصویر کھنچواتا نہیں ہے، بناتا نہیں ہے، تو اس کے پاؤں کی مٹی لی جاتی ہے اور پاؤں کی مٹی کو غلط جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے
جو بھی اس کا مطلع نظر ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح پانی کا جادو ہے۔ پانی کا جادو یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر آپ نے جادو کرنا ہے تو اس کی وہ چیز لے لیں، مچھلی کے کانٹا لے لیں اور پانی میں پھینک دے، یا اسی طرح کوئی تالا لے لیں، تالا لے کے اس کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے دریا، راوی، کوئی بھی پانی کی نہر ہے، نالا ہے، ندی ہے، اس کے اندر بہا دیں، وہ بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا مستقل مزاجی میں یہ چلتا ہے جادو۔ اسی طرح جو ہے نا وہ خون کا جادو ہے، گوشت کا جادو ہے۔ مثلا کسی بکرا یا کسی جانور کا کوئی خاص عضو یا حصہ لیا جاتا ہے جو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کسی کا گھٹنا ہے تو آپ اس کا لیگ پیس لیں گے، یا اسی طرح دل ہے تو اس کا دل لیں گے، تو اس کے دل کے اندر سوئیں لگاتے رہیں اور اسی طرح کیل لگاتے رہیں، یا اس کو آپ گرمائش میں رکھنا چاہتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا دل دماغ لیا جاتا ہے اور اس کو آگ میں خوب تپایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈے کا جادو ہے، انڈوں میں بھی یہ بہت زیادہ وہ چلتا ہے۔ اسی طرح مسان کا جادو، یہ بہت ہی خطرناک جادو ہے۔ مثلا یہ عام طور پہ ہندو یہی جادو کرتے ہیں کہ کسی مردہ کی راکھ کو لیتے ہیں اور اس راکھ کو کسی ہنڈیا میں بنا کے وہ کھلا دی جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک جادو ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تازہ قبر، جو تازہ قبر ہے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ ہم نہیں یہ چیزیں بتاتے ہوتے، جو باطنی چیزیں ہیں۔ مثلا تازہ قبر ہے تو اس قبر کے ساتھ جو روح کا، جو کہتے ہیں نا ہمزاد کو قید کرنا، وہ قبر میں جس وقت آج مردہ دفنایا ہے تو اس کی پوری روح کو قبض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمزاد کو قبض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ جادو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہنڈیا کا جادو ہے۔ یہ جادو کی میں ساری صورتیں مختلف بیان کر رہا ہوں۔ صاحب یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو مٹی والی چیز تھی، یہ مٹی پیر کی مٹی ہے یا یہ چپل کی مٹی یا جوتے کی مٹی بھی ہو سکتی ہے؟ جوتے کی ہو، پاؤں کی، اصل میں وہ آپ کا ہی پاؤں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ماہواری کا جادو، یعنی پہلے دن کا جو حیض اولود کپڑا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جادو میں۔ اکثر جو عورتوں کو پیڑ یا پیٹ سے نیچے جتنا وہ دردوں والا اور پیریڈ میں تکلیف والا، لازمی نہیں کہ ہر پیریڈ عورت جادو کی شکار ہو، لیکن اس میں جو تکلیف ہوتی بڑی شدت کی ہوتی، یہ بچیوں کو عام طور پہ بہت ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ واسطہ راستہ رہتا ہے، اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ تو وہ پہلے دن کا کپڑا وہ استعمال کیا جاتا ہے یا پیڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ الو کا خون بڑا استعمال ہوتا ہے، سری بڑی استعمال ہوتی ہے جادو میں۔ تو یہ ساری صورتیں، لیکن اس سے جو خطرناک جادو ہے یہ تو چلے ایک اسباب وسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ہمارے پاس آج کل جدید کیسز آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر واٹس ایپ، سم، فیس بک پہ جادو۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا کوئی نام پوچھے، اب یہ ہے کہ نام پوچھنے کے بجائے آپ کا موبائل نمبر پوچھتے ہیں، اس کا موبائل نمبر کیا ہے۔ موبائل نمبر کے اوپر جس طرح، یہ ناظرین یہ مشکل نہیں ہے، جو نام سے اثرات ہو سکتے ہیں وہ فون کے نمبر سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ فون کے نمبر پہ میرے پاس اس طرح کے کیس آئے، میں نے کبھی یہ نمبر کہنے لگے کہ قاری صاحب اتنا خطرناک کہ جہاں جہاں وہ نمبر آن ہوگا وہاں وہاں جادو آن ہوگا، جادو چلتا رہے گا۔ حتیٰ کہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی پڑھائی آپ کو پڑھ کے سینڈ کر دیں، یعنی پڑھائی پڑھیں، اور اب یہ ہے کہ میسیجز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جادوئی میسیجز ہوتے ہیں، پڑھ کے جو ہی سینڈ کیے جاتے ہیں آپ کے ان باکس میں آیا، آپ کو جادو ہو گیا۔ یعنی کہ غیر مستند شدہ جو میسیجز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ایوائڈ کرنا جو ہے وہ ایوائڈ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس وغیرہ پہ پکچریں لگاتے ہیں، بچی ہیں، بچے ہیں، ان کو بالخصوص اس سے جو نا وہ بچنا چاہیے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔